جس مقصد کے لیے میں اور آپ اس جامع مسجد علی والا میں آج جمع ہے، وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اور اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ انسان کے جسم کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین، اگر داڑھ میں درد ہو پورا جسم بے چین، اگر کسی جوڑ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کو کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے، کوئی تکلیف ہو تو انسان کا جسم بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ جب تک علاج نہ کر لے، جب تک دوا نہ تلاش کر لے، جب تک وہ بیماری نہ ٹل جائے، اس وقت تک وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنا پیسہ سب کچھ خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور پھر صرف وہ نہیں، اس کے سکون کے لیے اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار سارے کے سارے اس کی خیرخواہی میں آگے آگے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے اس رشتہ دار کو کسی طرح سکون کی نیند آ جائے۔ جسم سارا یہ دل کا نوکر ہے، دل سب کا سردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی یہاں سے اٹھ کر کسی کی بیٹھک میں چلا گیا، وہاں جا کر گپ شپ شروع کر دی اور اس کو کہا، گھر بیٹھا تھا، دل کر رہا تھا کہ آپ سے ملوں، آپ سے باتیں کروں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ اب دل تو اندر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ دل نے مطالبہ کیا، پاؤں نے بھی نوکری کی، ہاتھوں نے بھی نوکری کی، اور آنکھوں نے بھی نوکری کی، کانوں نے بھی نوکری کی، دماغ نے بھی نوکری کی ہے، پورے اعضاء نے، تمام بدن نے نوکری کی اور اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل ان سب کا سردار ہے۔ دل کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے تو انسان آنکھ اٹھاتا ہے، دل آرڈر کرتا ہے تو کان کسی کی بات سنتا ہے، دل آرڈر کرتا ہے تو زبان چلتی ہے، دل آرڈر کرتا ہے تو انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا واضح یہ فیصلہ ہمارا دماغ کرتا ہے کہ دل ان سب کا سردار ہے۔ جسم کو تکلیف ہو، پورا جسم بے چین ہے، بے سکون ہے، تو جب دل مریض ہوگا اور دل پریشان ہوگا، دل میں اضطراب ہوگا، تو اس وقت سارا جسم پریشان ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ جب سردار یا گھر کا وڈیرا، گھر کا سربراہ جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کو اپنی بیماریاں بھول جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا سربراہ اگر درست ہوا تو سارا گھر درست ہوگا، اگر سربراہ بیمار ہو گیا تو سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ سربراہ کے راستے پر، سربراہ کی محنت پر اور سربراہ کی نگرانی میں تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے دل کا بیمار ہونا انسانی جسم کے بیمار ہونے سے زیادہ خطرناک ہے، اور دل کا درست ہونا جسم کے درست ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کے کبھی تمام اعضاء صحت مند ہوتے ہیں
کوئی مرض نہیں ہوتا، لیکن رات کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی، مال دولت موجود ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں آ رہا، بیٹے سارے فرما بردار ہیں پھر بھی سکون نہیں آ رہا، بھائی بہن گھر کے افراد سب فرما بردار ہیں پھر بھی سکون نہیں آ رہا، عقل بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک دیکھتی ہیں، کان بھی ٹھیک سنتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں آ رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ جیسے یہ انسان کا دل تمام اعضاء کا سربراہ ہے، تو اس کی بیماری کا اثر بھی انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کی راحت اور اس کا سکون، اس کا اثر بھی انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے دل کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس دل کے سکون کے لیے علاج کیا ہے؟ کون سی دوائی ہے؟ اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کون سا علاج ہے؟ یہ بچے اگر خاموش ہو جائیں تو ادھر آ کے بیٹھو، ادھر آ جاؤ، شاباش، آگے آ جاؤ، ادھر کٹھے نہ بیٹھو، ادھر آ جاؤ، چلو آپ وہاں بیٹھیں، آپ ادھر آ جاؤ، شاباش، ادھر بیٹھو، شاباش۔ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے اس ذات نے ہمیں اس کا علاج بتایا ہے۔ لوگ مختلف اعضاء کی صحت کے لیے کورس کرتے ہیں، اسپیشلسٹ بنتے ہیں، یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ کان کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس اسپیشلسٹ کے پاس جب مریض کو لے کر جاتے ہیں اس کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتا ہے کہ اس کا یہ مرض پتہ نہیں کیسا مرض ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور وہ اپنے شعبے کے ڈاکٹروں کو بلا کر مشورے لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، انہوں نے بنایا نہیں ہے۔ حقیقی معالج وہ ہے جس نے آنکھ بنائی، جس نے کان بنایا، جس نے دماغ بنایا ہے، جس نے دل بنایا، تو دل کا علاج بھی سب سے بہتر وہی جانتا ہے۔ اس وقت عالم میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے۔ اس لیے کہ باقی سارے اسباب لوگوں نے چیک کر کے دیکھ لیا ہے، ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تو پریشان اس لیے ہے کہ تیرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو ایسا کر ایک دکان سے دوسری دکان ساتھ لگا، اس کاروبار کے ساتھ دوسرا کاروبار ملا، پیسہ زیادہ آئے گا، گھر کی ساری ضروریات پوری ہوں گی تو تیرے دل میں سکون آ جائے گا۔ لیکن ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قارون ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس کے پاس مال و دولت کے اتنے ڈھیر تھے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی پہلوانوں کی ایک جماعت تھی، وہ بھی تھک جاتے تھے، لیکن مال نے اس کے دل کو بھی سکون نہیں دیا۔ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سکون اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور مجھے لوگ پہچانتے نہیں ہیں، میری غربت کی وجہ سے لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، ادھر والا بھی آنکھیں دکھاتا ہے ادھر والا بھی آنکھیں دکھاتا ہے،
مجھے میری زمین پر بھی پورا قبضہ نہیں ہے، لوگ اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بڑا عہدہ مجھے مل جائے، میری ایک شان ہو، شوکت ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور ڈریں کہ بڑا آدمی ہے، پھر میرے دل کو سکون آئے گا۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کسی راستے سے میرا عہدہ بڑھ جائے، میرا تعارف بڑھ جائے، لوگ میرا احترام کریں، میرے آگے پیچھے کچھ چلنے والے لوگ ہوں۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فرعون نے اس سلطنت میں 450 سال تک حکومت کی ہے، اور وہ اتنا مضبوط بادشاہ تھا کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اور رب مانتے تھے اس کو، لیکن اس عہدے نے اس کے دل کو بھی سکون نہیں دیا، وہ بھی ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ میرا کاشتکار بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس زمین 1 ایکڑ ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ پریشانی اس لیے ہے، ٹھیکے پر میں 10 ایکڑ لے کر اگر کاشت کروں تو اس میں آمدنی زیادہ ہو جائے گی، اور لوگوں کے ہاں میں بڑا ذمہ دار سمجھا جاؤں گا، چودھری اور ماہر اور خان صاحب مجھے جب پکاریں گے تو پھر میرا ڈیرا چمکے گا، تو پھر مجھے سکون ملے گا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا، ایک قوم ایسی گزری ہے جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے، ان کے پاس زراعت اور باغات کی آمدنی اتنی تھی کہ ان کے صرف باغات اتنا بڑے، لمبے، چوڑے اور اتنا زیادہ پھل والے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا سر پر لے کر ان کے نیچے سے گزر جاتا تو باغ کے پرلے کنارے پر پہنچنے تک تازہ گرنے والے جو پھل تھے ان سے ٹوکری بھر جاتی تھی، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن سکون ان کو بھی نہ ملا۔ تو سکون کہاں ہے؟ اس ذات نے بتایا ہے کہ اس مال میں، اس عہدے میں، اس زمین میں اور اس بادشاہت میں، اس پیسے میں، اس میں سکون رکھا ہی نہیں ہے، اور جہاں سکون رکھا ہی نہ ہو تو وہاں کیسے ملے گا؟ ایک آدمی کو صابن چاہیے اور وہ داخل ہو جائے لوہے کی دکان میں اور کہے مجھے تو یہاں سے صابن چاہیے، میرے کپڑے میلے ہیں، میں نے دھونے ہیں، تو اس کو وہاں سے صابن ملے گا؟ وہ کہے گا یہاں صابن رکھا ہی نہیں ہے، جہاں صابن ہوتا ہے وہاں سے آپ کو صابن ملے گا۔ ہماری آج حالت وہی ہے، جہاں سکون نہیں رکھا ہم وہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، پریشانیوں کا حل ہم وہاں تلاش کر رہے ہیں، یہاں جہاں حل رکھا ہی نہیں ہے۔ جس ذات نے اس سکون کو بنایا ہے، جس ذات نے اطمینان پیدا فرمایا، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو سکون ہے یہ بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، یہ رعایا کے پاس نہیں ہوتا، یعنی انسان کے جسم کا جو بادشاہ دل ہے یہ وہاں آتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں آتا۔ اور اللہ نے ایک چیز میں سکون رکھا ہے، اسی راستے سے سکون ملے گا، اس کے علاوہ سکون نہیں ملے گا، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صرف اللہ کی یاد میں، صرف اللہ کی محبت میں اللہ نے سکون اور لذت رکھی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں لذت اور سکون نہیں ہے۔ یہ لذت اور سکون بادشاہ کو بادشاہت پر بیٹھے مل جائے تو بادشاہت کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے ملا۔ اگر کسی مالدار کو مالداری کی حالت میں ملا ہے تو مالداری کے راستے سے، مال کے راستے سے نہیں ملا، اللہ کی یاد کے راستے سے ملا ہے۔ اگر کسی کاشتکار کو اور کسی زراعت کرنے والے کو اور مربوں کے مالک کو اگر سکون ملا ہے تو ان مربوں کے راستوں سے نہیں ملا، اللہ کی یاد کے راستے سے ملا ہے۔
اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس نہ زمین ہے کاشتکاری کے لیے، نہ اس کے پاس عہدہ ہے، نہ اس کے پاس مال دولت ہے، نہ اس کے پاس صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد اس کو نصیب ہے تو وہ ایسی لذتوں میں مست ہے، ایسے سکون میں مست ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اگر ساری جائیداد بیچ کر بھی اس سے ایک ذرہ لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کے راستے سے ہے۔ اللہ نے اس کے نمونے بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، ان کے پاس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اور کاشتکاری کے لیے بہت بڑی زمین ان کے پاس تھی جس سے ان کے پاس غلہ آتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھی تھی، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، سارے کے سارے فرما بردار، گھر والی خدمت گزار، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، اور وہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مست اور اللہ کی یاد کی لذت میں ان کا دل لذت سے بھرا ہوا، پرسکون، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، کتنا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، اور اللہ سے خوب رابطہ رکھنے والا، انہ اواب۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہہ دیا کہ یہ آپ کو اس لیے یاد کرتا ہے، پرسکون اس لیے ہے کہ اس کے پاس مال دولت ہے، اولاد ہے، اور کھیت ہیں اتنے بڑے بڑے، اور ریوڑ ہیں۔ ان اسباب کی وجہ سے وہ لذت اور سکون میں ہے اور تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں کیسے تجھے یاد کرتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی شیطان مسلط ہے، ہماری عقلوں کو اس نے غلط راستے پر لگا کر وہاں سے سکون تلاش کرنے کا ہمیں سبق دے رکھا ہے۔ اس وقت بھی اس نے یہی دو چلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اواب ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، میرے ساتھ رابطہ رکھنے والا ہے، یہ ان اسباب کی وجہ سے میرے ساتھ رابطہ نہیں رکھ رہا، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی کہ آپ آزما لیں۔ سب سے پہلے اس نے جا کر رات کے وقت وہ جو بھیڑ بکریوں کا بنا ہوا تھا کمرہ، اس کی چھت گرائی، ساری بھیڑ بکریاں مر گئی۔ صبح صبح جب تہجد کے لیے مصلی پر بیٹھے تھے ایوب علیہ السلام اور اللہ کی یاد میں مصروف تھے، خیر خواہ بن کر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ کی بھیڑ بکریاں ساری کی ساری مر گئی، چھت گر گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے وہیں فرمایا الحمدللہ، بھیڑ بکریاں مر گئی، کیا فرما رہے؟ الحمدللہ۔ اب شیطان بھی پریشان ہو گیا ہوگا، بھائی میں نے تو پریشان کرنے کی کوشش کی اور یہ الٹا الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ تو نعمت کے ملنے پر کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میرے جو اوقات تھے 24 گھنٹے، اس میں سے کچھ وقت ان کی دیکھ بھال میں لگتا تھا، اب یہ چلا گیا، شکر ہے، اب یہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ جب دن ہوا اس نے جا کر کھیت کو آگ لگا دی، سارا کھیت جل گیا، خیر خواہ بن کے آیا اور آ کر کہتا ہے نقصان پر نقصان ہوتا جا رہا ہے، آپ کے کھیت جل گئے ہیں۔
بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا الحمدللہ، جو وقت اس کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا اب وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ اگلی رات کو پھر ایک اور امتحان میں ڈالا، پریشان کرنے کی کوشش کی، اور شاید یہی سوچا ہوگا کہ یہ تو باہر کی چیزیں تھیں، اس کا درد تو نہیں ہوا، اب پتہ چلے گا کیسے یہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ گھر میں بیٹے ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، 10 کے 10 اوپر سے چھت گرائی، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ خیر خواہ بن کے آیا اور آنسوں جھوٹ کے بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کے 10 کے 10 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، چھت گر گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے وہاں بھی یہی فرمایا الحمدللہ، اللہ کا دیا ہوا مال تھا اس نے لے لیا ہے، ان کی تربیت میں جو وقت گزرتا تھا اب وہ بھی اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ اور پھر ایک اور امتحان آیا، ان کے بیمار ہو گئے، ان کا اپنا جسم بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 7 سے 18 سال تک کی روایات ہیں، یعنی 18 سال تک بیمار رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا امتحان، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کر فرمایا کہ اپنے پاؤں کو رگڑیں جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاؤں کو رگڑا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اسی چشمے کو جیسے پیا تو اندر سے بالکل صحت مند اور جوان ہو گئے، اور اسی سے نہائے تو بالکل نوجوان کی طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی جسم بنا دیا۔ اور پھر گھر والی آئی، وہ خدمت میں رہتی تھی، آئی، اس نے بھی پیا تو وہ بھی جوان ہو گئی، تو دونوں جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد عطا فرمائی، پہلے سے 2 گنا اولاد، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے وہ لی تو وہی باغات، وہی کھیت، اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما دی۔ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے کہ اے ایوب، اب تو بہت مال، بڑی نعمتوں میں آپ ہیں، آپ کا وہ زمانہ جو بیماری کا تھا آپ کے نزدیک وہ کیسا تھا؟ فرمایا میرے نزدیک تو سب سے زیادہ مزیدار وقت تھا ہی وہی جو بیماری میں گزرا ہے، اس لیے کہ صبح کو اللہ تعالیٰ براہ راست میرے سے پوچھتے تھے اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اللہ کے اس پوچھنے سے جو لذت ہوتی تھی وہ لذت شام تک میں محسوس کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کو پوچھتے تھے اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس لذت میں اتنا مست رہتا تھا، صبح تک اسی لذت میں، مجھے بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو 18 سال گزرے ہیں سب سے زیادہ لذت والے وہی تھے۔ اب دیکھیں مال دولت تو وہ چیزیں، وہ اسباب جس میں ہم راحت تلاش کر رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے چلے گئے، لیکن اللہ کی یاد سے دل پر تھا تو وہ پرسکون تھے اور لذت میں وقت گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لذت اپنی یاد میں رکھی ہے، اپنے نام میں رکھی ہے۔ ہم مغالطے میں ہیں، غلط راستے پر، ہم اللہ کی یاد کے بغیر ہم لذتیں تلاش کر رہے ہیں، یہاں لذتیں نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سب نے سنا ہے، مشرکین کے پاس تھے، امیہ بن خلف کے قبضے میں تھے، تو وہ مارتا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث شریف میں بھی اس طرح ہے لیکن انہوں نے جو نقطے اس میں بیان فرمائے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف نے خریدا، حبشی تھے، حبشہ سے آئے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو غلام بن گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، مومن بن گئے۔ اب جیسے ایمان دل میں آیا ساتھ ہی اللہ کی محبت دل میں آئی، تو امیہ بن خلف کے پاس کام کرتے تھے تو ساتھ ہی
اللہ کا ذکر شروع فرما دیا، اور اس میں اتنی لذت محسوس ہوئی کہ یہ نہ دیکھا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، میرے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ اللہ کا نام لیتے تھے، احد احد کہتے تھے، وہ لوگ مارتے تھے، پورے جسم پر زخم ہو گئے، اور پھر تپتی زمین پر جو پتھریلی تھی دوپہر کے وقت، اور عرب کی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے، میں نے اس گرمی کو محسوس کیا ہے، میں ساتھیوں کو بتاتا ہوتا ہوں۔ 2-3 سال پہلے اللہ تعالیٰ لے گیا مسجد نبوی میں، یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، مسجد نبوی میں صبح کے وقت میں داخل ہوا مسجد میں، اور جوتے رکھے ایسی جگہ جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں رکھے، الماریاں بنی ہوتی ہیں وہاں رکھے۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نکلا، تازہ وضو کر کے پھر داخل ہوں گا، میں باہر آیا تو مجھے جوتا نہ ملا۔ صفائی والے آتے ہیں، جوتا شاید کہیں چلا گیا ہوگا، تو میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، جوتے تو اور بھی پڑے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے شہر میں ہوں اور میں کسی کا جوتا بغیر اجازت کے پہن لوں، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، میں ایسا کام کیوں کروں؟ تو میں وہاں سے پیدل باہر جوتا خریدنے کے لیے نکلا۔ مسجد نبوی سے باہر صحن ہے ہر طرف، اور بڑا لمبا چوڑا صحن ہوتا ہے، اور وہاں پتھر لگا ہوا ہے۔ ایک حد تک تو پتھر وہ ہے جو دھوپ میں گرم نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر عام پتھر لگا ہوا ہے۔ میں چلتا گیا 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ کے فاصلے تک، یوں وہ پتھر لگا ہوا تھا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا سایہ تھا چھتریوں کا، تو سائے میں چلتا گیا، آگے چھتریوں کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب میں نے وہاں ظہر کے بعد کا وقت ہے، اور خاص گرمیوں کے موسم بھی نہیں ہے، بالکل سخت گرمی نہیں، لیکن گرمیاں تھیں صحیح۔ میں وہاں سے نکلا، جب دھوپ والے پتھروں پر میں نے پاؤں رکھے تو پاؤں تو جلنے لگ گئے۔ تو مسجد نبوی کے احترام میں پہلے میں آہستہ آہستہ چلتا گیا، برداشت ختم ہو گئی، پھر میں تیز چلنا شروع کر دیا، اب تیز چلنے کی برداشت بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک ستون تھا، اس کا سایہ تھا، اس سائے میں کھڑا ہو گیا، اور وہاں کا جو دھوپ اور سائے کا عجیب وہ منظر ہے کہ دھوپ پر ہوں تو دھوپ سخت ہے، سائے پر آ جائیں تو وہاں ٹھنڈک ہے۔ ہمارے ہاں تو جہاں سایہ ہو دھوپ کے ساتھ وہاں تپش ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈک ہے۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا، پھر آگے چلا۔ ایک آدمی سامنے مجھے دیکھ رہا تھا میرے اس کیفیت کو، تو میں ایک ستون سے اگلے ستون تک گیا تو میں پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، بہت گرم ہو گئے، پاؤں نیچے سے جلنے شروع ہو گئے۔ تو آدمی وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ جوتا پڑا ہے، یہ جوتا پہن کر آپ، یہ سامنے یہ دکان ہے جو مسجد نبوی کے صحن کے کنارے پر دکان تھی جوتوں کی، تو وہاں سے جوتا خرید لیں آپ۔ میں نے کہا یہ کس کا جوتا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے۔ میں نے کہا یہ جوتے تو پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس نے پھر اپنا جوتا اتار کر مجھے دیا، خود وہاں کھڑا ہو گیا کہ یہ جوتا پہن کر جاؤ۔ میں وہ جوتا پہن کر گیا، جوتا خرید کر آیا، اس کو دیا، شکریہ ادا کیا۔ اتنا سخت تپش میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اسی علاقے میں، ان کو ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور جسم مار مار کر ان کا زخمی کیا ہوا ہے، اور ان کو باندھ کر وہاں دھوپ پر رکھ کر اوپر پتھر رکھ دیا۔ اس حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد کی جو لذت اور سکون ہے، ان کو دل کو وہ حاصل ہے، ان کو اس سخت تپتی زمین اور بھاری پتھر اور زخمی جسم، اس کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے،
انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو سمجھایا، بھائی آپ جس رب کو پکار رہے ہیں وہ دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، آپ دل دل میں احد احد کہا کریں، زبان سے یہ کہیں گے یہ ظالم پھر ماریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، حضرت بلال نے وعدہ کر لیا، صبر کیا کچھ دیر کے لیے۔ اللہ کی یاد کی لذت اور اس کا مزہ اتنا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت صدیق اکبر تو چلے گئے پیچھے، پھر انہوں نے احد احد پکارنا شروع کر دیا۔ اگلے دن پھر آئے، دیکھا لوگ مار رہے ہیں اور اسی طرح تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی کے یار ہیں، میں آپ کی بات نہیں ٹالتا، لیکن پھر بھی نہ صبر ہو سکا۔ 3 دن یہ کیفیت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان کو۔ اللہ کے نام کی لذت اتنا ہے کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہیں لیکن تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، اللہ کے نام میں وہ سکون اور لذت ہے جو ان کے دل کو حاصل تھی، جیسے جسمانی تکلیفیں ساری بھولی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ لذت ہے، ہم کسی اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نام میں لذت تلاش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوب انعامات اس پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اس میں کتنا بڑی خوشخبری دی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جس کو یاد کرے، اللہ جس کا تذکرہ کرے، ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ جس کا تذکرہ کرتے اس کی کیا شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ اس پر عرض کر دوں۔ عرض کر دوں، کوئی ناراض تو نہیں بیٹھا؟ ایک دفعہ ایک علاقے میں ایک بزرگ اللہ والے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، عشاء کا وقت ہونے لگا، ان کو کہیں کوئی مہمان خانہ، کوئی ہوٹل ان کو نظر نہیں آیا، تو اللہ والے ان کو دلی سکون تو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے گھر سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے گھر کا رخ کیا۔ مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد سارے چلے گئے، وہ اللہ کی یاد میں مست ہو گئے، وہیں ذکر کرنے لگ گئے۔ مسجد کا جو خادم تھا وہ کوئی تھا تو خادم لیکن تھا جاہل، اس کو عبادات کا احترام اور عابدوں کا اور نیک لوگوں کا احترام زیادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مسجد خالی کرو، میں نے یہاں تالا لگانا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ باہر سے تالا لگا کے چلے جائیں، صبح کھول لینا، مجھے یہاں ٹھہرنے دے، میں رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ منت سماجت کی، اس نے نہیں مانا، آخر زبردستی کر کے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ اس نے کہا چلو آپ مجھے کمرے کے اندر نہیں ٹھہرنے دیتے، مسجد کے دروازے میں مجھے رات گزارنے دو۔ اس نے کہا یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے جب یوں اس کو دھکا دے کر دور کرنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دکان تھی، ہوٹل تھا جس میں آدمی روٹیاں پکاتا تھا کرائے پر، محلے کے لوگ وہاں سے روٹیاں پکواتے تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آیا، اس نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس لے گیا۔ اس نے کہا میرا تھوڑا سا وقت ہے کاروبار کا، جا تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو وہاں بیٹھے، وہ جو روٹیاں پکانے والا آدمی تھا وہ پیڑا بنا رہا ہے اور ساتھ ہی الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور روٹی پر تھپ مار رہا ہے تو اللہ 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 اللہ، جو بھی کام کرتا ہے کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ مسافر دیکھ کر حیران ہوئے اور ساتھ خوشی ہوئے، چلو مجھے مسجد میں جگہ نہ ملی تو اللہ کا ذکر کرنے والے ایک آدمی کے ساتھ مجھے رات نصیب ہو گئی۔ تو رات کو اس نے روٹیاں پکائیں،
فارغ ہوا، لے کر گھر گیا، کھانا کھلایا اور خود ذکر میں مصروف ہو گیا، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد وہ بھی سو گیا، مہمان بھی۔ صبح کو اٹھ کر دونوں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے، تہجد میں۔ صبح کی نماز ہوئی، اسی مسجد میں آئے اور پھر ان کو لے گئے، صبح ناشتہ کرایا اور ساتھ ہی اجازت انہوں نے طلب کی، اور دیکھ رہا ہے کہ ہر قدم پر اللہ اللہ، ہر قدم پر اللہ کا نام لے رہا ہے اور ہر کام میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تعارف پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، لیکن میں نے اللہ کے نام کا مزہ چکھا ہے، اور جب سے مجھے یہ نعمت نصیب ہوئی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے دیا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں رکھی۔ صرف ایک دعا ایسی ہے جو میں سالہ سال سے مانگ رہا ہوں لیکن پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ میری خواہش ہے۔ میں سنتا ہوں یہاں اس زمانے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی برکت سے قرآن مجید محفوظ رہ گیا، یعنی ایک فتنہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس اکیلے نے مقابلہ کیا، اس نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق پر تو فنا ہوتا ہے، قرآن پر کوئی فنا نہیں ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی جان پر ساری قربانیاں پیش کر دی ہیں اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کاش کہ میں کسی وقت میری یہ آنکھ اس چہرے کا دیدار کرے جس نے قرآن کی حفاظت کے لیے اتنا بڑی قربانی دی ہے۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ احمد بن حنبل۔ تو وہ جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، جس کے دیدار کے لیے آپ سالہ سال سے مانگ رہے ہیں وہ فقیر یہ ہے۔ ابو عبداللہ احمد بن حنبل مجھے کہتے ہیں کیا دعا قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مجھے اٹھا کر آپ کے دروازے پر یہاں لا کر آپ کی دعا کو قبول کرا دیا ہے۔ اللہ کی یاد کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دلی سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم زندگی کے لمحات حقیقت ہے ضائع کر رہے ہیں، جو لمحہ اللہ کی یاد سے خالی گزر رہا ہے اس میں ہم اللہ کی یاد میں نہیں لگتے، دنیا میں مست ہیں، حقیقت میں ہمارا وہ لمحہ ضائع ہے اور ہم اسی ضائع لمحہ کی وجہ سے ہمارا دل بے سکون ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے، پریشانی اور اضطراب میں ہے۔ ورنہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں اور یہ فقر و فاقہ، مال کا نہ ہونا، گھر کا نہ ہونا، یہ انسان کی پریشانی کا سبب نہیں ہے۔ انسان کی پریشانی کا سبب اللہ کی یاد کو بھلانا ہے، اللہ کو بھلانا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے ابھی سے ہمیں اللہ وہ اطمینان اور سکون عطا کریں گے۔ باقی رہی یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے آگے ذکر کی اور قسمیں ہیں۔ دل سے اللہ کو یاد کیا، صبح بیٹھا ہے، سامنے درخت ہے، درخت پر پتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا کمال ہے اللہ کی قدرت کا، کیسے خوبصورت پتوں کو گھڑا ہے، ایک ہی نقشہ، اور یہ پانی ہر ایک پتے کی ایک ایک رگ میں پہنچا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے اور ضرورت سے کم نہیں ہے، پورا پورا پہنچا رہا ہے۔ اب دل میں یہ سوچ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ کسی بھی نعمت کو دیکھ کر اور کچھ نہیں نظر آ رہا، اپنا جسم تو ہے، ناک کیسے بنائی، آنکھ کیسے بنائی، دماغ کیسے بنایا، ہاتھ پاؤں کیسے بنائے، میں نے مانگا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں، اپنے آپ کو یاد کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور دنیا کے کسی کام میں مصروف ہے، اگر اس کو سنت کے مطابق کرے گا تو یہ کام، اگرچہ اس کا دماغ اس کام میں مصروف ہوگا، اگر اس کو سنت کے مطابق کر رہا ہے تو یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں شمار ہوگا۔ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کھانے کا خیال ہے، سنت کے مطابق کھا رہا ہے تو سارا وقت اللہ کی یاد میں شمار ہوگا۔ اگر کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کھاد پھینک رہا ہے اور اسی طرح سپرے کر رہا ہے اور دیکھ بھال کر رہا ہے،
لیکن یہ سارے کام شریعت کے مطابق کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ سارا وقت اس کا اللہ کے ذکر میں شمار ہوگا۔ دکان بیٹھا ہے صبح سے شام تک، تجارت کر رہا ہے سنت کے مطابق، یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں شمار ہوگا۔ اللہ کی یاد کی کئی قسمیں ہیں، یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ کوئی آدمی کسی حالت میں بھی ہے، عجیب بات ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، اس وقت تو اس کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر سو رہا ہے سنت کے مطابق سوئے اور دعا پڑھ کے سوئے، ساری رات، بلکہ ایک حدیث میں اگر کوئی آدمی وضو کر کے سوئے، دائیں کروٹ پر سویا سنت کے مطابق، دائیں ہاتھ اس نے اپنے اس گال کے نیچے رکھا اور بائیں ہاتھ یوں اوپر رکھا، چاہے ایک لمحہ کے لیے اس طرح سویا۔ اس طرح سونے کی اس کی عادت نہیں ہے، زیادہ سو نہیں سکتا، لیکن شروع اس نے ایسا کیا، پھر سیدھا لیٹ گیا، دوسرے پہلو پر لیٹ گیا، یا جیسے اس کی عادت ہے ویسے لیٹ گیا۔ اللہ ایک فرشتے کو متعین فرماتے ہیں جو ساری رات اس کا پہرا بھی دیتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ رات کے کسی لمحہ اس نے کروٹ بدلی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتے، ساری رات اس کا ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی صفات بیان فرمائی۔ یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ لیٹ کر سو کر جو یاد کرنے والے ہیں ان کے یاد کا یہ طریقہ ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، حقیقت ہے سب سے زیادہ لذیذ زندگی یہ ہے۔ ایسا کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری یہ جو مجلس ماہانہ ہے یہ محض تربیت کے لیے ہے، مشق ہے، ہماری تربیت ہے، تھوڑا سا ذائقہ چکھانے کے لیے ہے۔ باقاعدہ ذکر سیکھنا ہو تو اللہ والوں سے رابطہ کریں۔ ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے ان کا پلہ پکڑا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اور بھی اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، جس کے ساتھ مناسبت ہو باقاعدہ ان سے بیعت ہو کر ذکر سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ اگر ہمیں ذکر کا طریقہ آ گیا، یہ نعمت مل گئی، حقیقت ہے ہمیں بادشاہت مل گئی۔ بادشاہ تو ہر وقت پریشان ہے، ہمیں سکون کی بادشاہت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔